ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح تمام زندگی. آج کی یہ محفل پاک جس کا عنوان ہے محفل ختم کل شریک، جناب مرزا شاہد لطیف مرزا زاہد لطیف کے والد جناب مرزا عبداللطیف صاحب مرحوم مغفور اور جناب اسم الجمیل صاحب کے ننھے منھے چھوٹے بیٹے معاذ مرحوم کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. میں اور آپ اس محفل پاک میں شامل ہوئے کہ ہم اپنے کلمات خیر کا ثواب اپنے مرحومین کو بالخصوص اور تمام عالم اسلام کے مرحومین کو بالعموم اس کا ثواب احصال کریں. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. آمین. کیونکہ احصال ثواب حقیقت ہے. ایک بندہ مومن صالح نیک نیتی کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی دوسرے صحیح العقیدہ ایماندار مسلمان چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ فوت شدہ ہو وہ نیکی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس کو احصال ثواب کہتے ہیں. دنیاوی طور پر ہم ایک دوسرے کو ہدیے بھی کرتے ہیں کہ جی یہ سوٹ آپ کے گفٹ کیا، یہ گلدستہ آپ کے گفٹ کیا. ہم نے صرف یہی تحفے دیکھے ہیں. یہ بھی تحفہ ہے کہ آپ قرآن پاک کا ختم شریف کریں اور اپنے دوست کو گفٹ کریں. آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنی کسی دوست کو نذرانہ کریں. تو یہ جو احصال ثواب کا نذرانہ ہے یہ زندہ و فوت شدہ کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ اپنے دوستوں کو ثواب کا تحفہ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ان کو احصال ثواب کا تحفہ نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. احادیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پاک موجود ہے. اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شب جمعہ کو جمعرات کو اہل ایمان کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہیں کہ کوئی ان کا پیارا، کوئی ان کا عزیز، بیٹا، بیٹی، بھائی، چچا، ماموں، کوئی رشتہ دار اس کو ثواب کرے، ثواب کا ہدیہ دے، ثواب کا تحفہ دے. جب اس گھر والے اپنے گھر میں احصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں جمعرات کو
تو وہ اپنا ثواب لے کر خوشی خوشی قبروں میں واپس چلے جاتے ہیں ان کی روحیں. لیکن جو روحیں قبروں سے اصحال ثواب نہیں پاتی، یعنی ان کے عزیز و اقارب بھول جاتے ہیں کہ آج جمعرات ہے، کچھ نیک کام کر کے اپنے عزیزوں کو ثواب بھیجیں، تو پھر وہ بیچارے دروازوں سے واپس پریشان حال اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصحال ثواب ہے، دوسرے مسلمان کو ثواب پہنچانا، یہ بہت عظیم عمل ہے. اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ امت مرحومہ ہے، رحمت کی ہوئی امت ہے. قبروں میں گناہ لے کر جائے گی، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے تو پہاڑوں کی مثل ان کے ساتھ ثواب موجود ہوگا. پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ان کے عزیز و اقارب کی دعائے مغفرت اور اصحال ثواب ہوگا. سبحان اللہ. حضرت مالک بن دینار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل معمول بنایا ہوا تھا. ہر جمعرات کو 2 نفل پڑھ کے حضور کی ساری امت اجابت کو ثواب بھیجتے تھے. ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل سپیشل پوری امت کے اصحال ثواب کے لیے پڑھتے تھے. ایک دن وہ اصحال ثواب کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اور جب اپنے بستر پر گئے بظاہر آنکھ بند ہوئی لیکن حقیقت میں قسمت کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے حبیب تشریف لائے، جناب آقا کریم علیہ السلام نے چہرے والضحا کے ساتھ نوازا اور فرمایا اے مالک بن دینار، جو ہر جمعرات کو میری امت کی قبروں میں تو تحفے بھیجتا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی. آپ عرش پہ گئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش مانگی. آپ جب قبر میں آپ کا وجود اقدس رکھا گیا، صحابہ کرام نے دیکھا وہ ٹہل رہے ہیں، تو بعض صحابہ نے یہ گواہی دی ہے کہ جب کان نزدیک کیا تو حضور قبر میں لیٹ کر بھی اپنی امت کی بخشش مانگ رہے ہیں. اتنے غمخوار آقا کہ جو شخص حضور کی امت کو اصحال ثواب کرے، حضور اتنی شفقت فرمائیں کہ خواب میں آ کر کہیں مالک بن دینار ہم تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو اصحال ثواب یہ جو ہمارے محافل ہیں، ان کا نام آپ ختم کل شریف رکھ لیں، یا ان کا درس قرآن نام رکھ لیں، یا درس حدیث نام رکھ لیں. حقیقت میں ان کی حقیقت اصحال ثواب ہی ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو درس قرآن رکھیں گے، کل شریف نہیں رکھیں گے. کوئی کہتا ہے جی ہم درس حدیث رکھیں گے. تو کل شریف میں بھی اصحال ثواب ہی ہوگا. درس قرآن رکھ لیں یا درس حدیث رکھ لیں، ساری یہ محافل 11ویں شریف کی ہو یا ختم کل کی ہو یا ختم 10ویں کی ہو یا ختم 40ویں کی ہو، یہ ساری محافل جو ہے یہ اصحال ثواب کی محفل ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، اپنے والدین کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کرنا ہماری شرع شریف میں بہت پسندیدہ ہے. دنیا میں والدین کی خدمت یہ ہے کہ جب وہ زندہ ہوں تو ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے کپڑوں کا اہتمام کرو، ان کے کھانے پینے کی چیزیں، جو علاج معالجے کے لیے ان کی ضرورت ہے ان کو پیش کرو. یہ زندگی میں ان کی خدمت ہے. اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ثواب بھیج کر ان کی خدمت کرو. اپنے مالوں سے ان کے لیے صدقہ و خیرات کر کے ان کی خدمت کرو. اور پھر اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا کر، نماز کا پابند کر کے
متقی بنا کر اپنے والدین کی خدمت کرو کہ نیک اولاد بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی یہ تو کوشش کر لیتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی مال والدین کے نام پہ صدقہ کر دیا، کبھی ختم دلوا دیا، لیکن سب سے اچھا جو اصال ثواب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کر لے۔ جب اپنی اصلاح کرے گا اور خود کو نمازی بنائے گا، خود کو قاری قرآن بنائے گا، خود کو عالم دین بنائے گا، خود کو شرع شریف کا پابند بنائے گا، مسجد میں جائے گا، ایک ایک قدم پہ جو ثواب ملے گا وہ ثواب بھی والدین کو پہنچے گا، اور مسجد میں آ کر پھر جو سجدے کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کا حصہ بھی والدین کو پہنچے گا۔ اور جب اپنی نماز کو ختم کرے گا تو پھر اس وقت جو دعا ہے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، جب یہ دعا کرے گا تو اس آدمی کی والدین کی قبر نور علی نور بن جائے گی دعائے مغفرت کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ تو اصال ثواب جو ہے اس کی بڑی برکات ہے۔ سورہ تکاثر کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سورہ تکاثر جو ہے نا، یہ اگر ایک دفعہ پڑھی جائے نا، الہاکم التکاثر، ایک دفعہ پڑھی جائے تو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں، سورہ اخلاص شریف کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، ایک دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 دفعہ پڑھی جائے تو پورے ختم قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین، سورہ فاتحہ، یہ ایسی صورتیں ہیں، ان کو پڑھ کر اصال ثواب کا معمول بنانا چاہیے۔ ہمارے بھائی بسم جمیل صاحب کے ننھے منھے معصوم بیٹے وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ نابالغ اولاد جو ہے یہ اس کا دکھ بڑا سخت ہے اور بڑا رنجیدہ کرنے والا ہے، لیکن ہماری شریعت نے، ہمارے دین اسلام نے اس موقع پر بھی ہمارے زخموں پر مرہم رکھا ہے۔ فرمایا تمہارا نقصان تو بڑا ہو گیا، پیارا اور لاڈلا بیٹا تم سے بچھڑ گیا، لیکن اللہ کی یہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی تھی اللہ نے واپس لے لی، تم نے صبر کیا تو یہ چھوٹی اولاد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔ جب ہم بڑے آدمی کا جنازہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم دعائے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ مغفر لخینا و میتنا و شاہدنا، لیکن جب چھوٹا بچہ نابالغ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں مانگتے، کیونکہ وہ پہلے ہی بخشا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ مجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، ایسی شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ تو یہ چھوٹا جو بچہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے نا، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیار کی لڑائی کرے گا اپنے والدین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں تو جنت میں جا رہا ہوں لیکن میرے والدین، میں ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کو والدین کو بھی بخشش کا پروانہ ملے گا اور وہ جنتی ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی مسئلہ سمجھ آتا ہے، جب ہم گناہگاروں کا ایک معصوم بچہ اپنے والدین کی سفارش کر سکتا ہے تو وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو انبیاء کرام ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں، کیا وہ شفاعت نہیں کریں گے؟ رات کو ایک محفل کے اندر ہماری حاضری ہوئی تو اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جی وہاں پہ نہ بیٹا کام آئے گا، نہ وہاں پہ کوئی بھائی کام آئے گا، وہاں پہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی، وہاں پہ نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، وہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، وہاں پہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھیں یہ قرآن پاک میں جہاں بھی ایسے کلمات فرمائے گئے ہیں وہ کافروں کے لیے ہیں، منافقین کے لیے ہیں، یہود و نصارہ کے لیے ہیں،
مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہری دوستیاں اس دن دشمنی میں بدل جائیں گی، لیکن جو اللہ والوں کی دوستی ہے وہ وہاں بھی کام آئے، سبحان اللہ، ماشاء متقین اللہ۔ وہاں مددگار ہوں گے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے انبیاء اور اولیاء اور علماء اور شہداء یہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، یہاں تک کہ گنہگاروں کی صف کے پاس سے جب ایک اللہ کا نیک بندہ گزرے گا تو وہ گنہگار بندہ اس اللہ کے ولی کے پاس جا کر کہے گا کہ بزرگوں مجھے پہچانا ہے، میں نے دنیا میں آپ کو ایک دفعہ وضو کرایا تھا، میں نے دنیا میں آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تھا، تو وہ کہیں گے پہچان تو لیا ہے لیکن بتاؤ تیرا کام کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا گنہگار کہ آپ تو جنتی ہیں اور میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نیک بندہ اس گنہگار کی شفاعت کرے گا اور وہ جنتی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی شفاعت قبول فرمائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جمیل صاحب اور اس کے سارے گھرانے کو چھوٹے ننھے منھے بچے کا صدمہ برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ صبر عطا فرمائے، اور مرزا عبداللطیف صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ان کے سارے اعز و اقرباء، ان کے بیٹے بیٹیاں سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔